نے یہ بات کی تھی کہ کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر، اور آج کل جو کمی کمزوری آئی ہوئی ہے تو وہ ایمان میں آئی ہوئی. اما شمانوں کو رچرتا رائے دل تیراول. تو اب ایمان کیا چیز ہے کہ ایمان جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الایمان الیقین کلو، کہ ایمان تو یقین کا نام ہے، ایمان پورے کا پورا یقین ہے. اب ایمان کسی کا ہے یا نہیں ہے تو اللہ کی ذات پر اس کا کتنا یقین، اس سے ایمان کا پتہ چل جاتا. ایک تو ہمارے حضرت نے لکھا ایمان کے امتحانات نا، ایمان کے امتحانات، امانت، دیانت، صداقت، وعدے کا خیال رکھ، اس طرح کی چیزیں. اب اس لیے ایمان کا امتحان ہے. ناپ تول آدمی کس طرح کر رہے ہیں مسجد میں تو، اور کرسی پر بیٹھ کر، مسجد کی کرسی پر بیٹھ کر تو آدمی کہہ سکتے ہیں. وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ یہ واعظ اور یہ خطیب جب ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. چوبہ تنہائی رسد آکاری دیگر میں کند، اور جب تنہائی میں ہو جاتے ہیں پھر دوسرا کام کرتے ہیں. تنہائی کے گناہ، وہ میرے دوستو، ایمان کو سب سے زیادہ نقصان تنہائی کے گناہوں سے ہوتا ہے. تنہائی کے گناہ کیا ہیں؟ یہ موبائل رذیل، موبائل شریف یا موبائل رذیل، اور اپنے اوپر لحاف اوڑھ لو. لوگ سوچ رہے ہیں کہ سویا ہوا ہے، اور یہ تنہائی کے گناہ. بہرحال ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے. ایک جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے اور سو گئے. اتنے میں کافر نے، اس کا نام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی تلوار کھولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے رکھی اور کہا اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. یہ سنتے ہی وہ ایسے، وہ صرف الفاظ تو نہیں تھے نا، بچے هغه خو آیت الکرسی خو هغه د خپل د اخون بابا غوړي. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. کب کبھی تاری ہوئے تلوار نیچے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ باپ سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں کافر کے لیے بھی، اس لیے کہ دونوں امتی ہیں نا، ایک امت دعوت ایک امت اجابت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنا نہیں تھا، احساس دلانا تھا کہ میرا تو کوئی تھا جس نے مجھے بچا لی، تیرا بھی کوئی ہے، اب تیرے بتا کر تجھے بچائے نا. تو اسے وہ اس کے منہ میں آپ اچھے پکڑنے والے بن جائیں اور آپ تو بڑے اچھے ہیں اور یہ اور وہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ یقین. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا، دویم بیان اشتلار شور پسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سب سے زیادہ جو سکون والی رات تھی وہ کون سی تھی؟ تو فرمایا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں سویا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بستر پر جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے تھے، باہر سارے کفار مکہ جمع تھے کہ اس کو ہم قتل کریں. اسی بستر پر سب سے زیادہ سکون کی نیند. زبردست بات ہے یار. لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح قرب یہ امانتیں حوالے کر کے پھر ہمارے پاس آ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا ہے کہ صبح کو امانتیں حوالے کر. اب باہر جو ہے نا لوگ ننگی تلواریں لیے کڑے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مزے سے سو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ہے کہ صبح کو امانتیں حوالے کر کے ہمارے پاس آ جائیں. کیا کسی مسنون دعا پر آ رہی یقین ہے؟ یہ بھائی حدیث قدسیہ ہیں جس میں آپ اللہ خود فرماتے ہیں
کہ امت کو یہ بات کہو. ان پر ہمارا کتنا ہے؟ احادیث نبوی ہیں ان پر ہمارا کیا ہے؟ اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان پر ہمارا کتنا ہے؟ تو بھائی اس لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا ہے رب حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ. یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے یہ دعا لکھی ہے، اور پھر سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کتابوں میں نے یہ دعا دیکھ لی کہ یہ دعا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مانگتے، یا اللہ مجھے مفت میں دے دے. ہبہ کہتے ہیں کسی مفت میں کوئی چیز دینا. حب یا اللہ ہبہ میں دے دے مجھے ایمان اور یقین اور معافات اور نیت. نیتن ہے وہ نیہ ہو جائے گا اس میں وقف میں کہ جو بھی میں کام کروں وہ نیت کے ساتھ کروں. تو یہ بڑی جامع دعا ہے، دعا پڑھنی چاہیے روزانہ. اب غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا واقعہ، دیوار ایسے وہ ہوئی ہے جھکی ہوئی ہے، دیوار جھکی ہوئی ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کر دستخط کر رہے ہیں. کسی نے امیر المومنین وہ دیوار کو دیکھو، دیوار کو ایسی دیوار، یہ دیوار تو گر رہی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تلوار لگے گی، خون بہے گا اور داڑھی اس سے تر بتر ہوگی اور اس سے تمہاری شہادت ہوگی. تو میری موت ادھر نہیں، وہ اس طرح کی دیوار تھی کہ اس کے نیچے وہ کڑا ہونا گویا موت کو دعوت ہے. پوری دیوار آدمی پر گر جائے تو کہاں جان بچے. تو جب آپ اس جگہ سے تھوڑے ہٹے دیوار گر گئی. وہ یقین تھا ان کا. اب یہ یقین محکم، علامہ اقبال کے اس پر بڑے اشعار ہیں. جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. یہ پھر اوپر کی طرف جاتا ہے. تو یقین. حضرت ابو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ مہمان آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں. اب مہمانوں کے لیے خادمہ کو کہا کہ روٹی رکھ لو، روٹی رکھ لی. اتنے میں باہر سے سائل نے آواز لگائی اللہ کے نام پر دے دو. خادمہ سے کہا ان کے سامنے سے اٹھا کر سائل کو دے دو. اب جو ان کے سامنے سے اٹھایا اور سائل کو دے دیا تو جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ عالمہ تو نہیں ہے، نہیں یہ حال ہے. دیکھو عالمہ ہوتی پیرا خدا خو عالمہ نہ کہنا نہ پوئی گی. عالمہ ہوئے نہ پوچھے بہت زیادہ مہمان کے کیا تھا. اب مہمان کے سامنے سے یہ کوئی انسانیت ہے. بزرگی تو بات کی وجہ انسانیت نہیں ہے. اتنے میں دروازہ کوئی 5-6 منٹ میں دروازہ کسی نے کٹکھٹایا. خادمہ نے دروازہ کھولا تو 8 روٹیاں یا 9 روٹیاں یہ لے لیں جو کوئی لایا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ میری نہیں ہے، میری تو 10 ہیں. خادمہ نے پھر نہ میری نہیں ہے واپس کر دو. تو وہ خادمہ نے کیا 2 روٹیاں چرائی ہوئی تھی. اس نے وہ دونوں نکال کر جی پوری 10 تھیں، وہ 2 میں نے رکھ لی تھی کہ دوسرے وقت میں کام آ جائیں گی، ہم اپنے لیے کچھ رکھنا. نہیں میری ٹھیک ہے اب یہ میری. تو میں نے ایک اللہ کے راستے میں دی تھی، اس کے بدلے میں 10 میں ملنا تھا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو کمی نہیں کرتا. اب یہ 10 میری. اب یہ یقین بھی دلہ اگر کرسی پر بیٹھے اور بات کرے تو اس کا تو یقین نہیں ہے. اس یقین کو سیکھنا پڑتا ہے. ہم خانقاہ میں اس یقین کو اس کے لیے سیکھنے کے لیے آتے. یہ ہمارے علاقوں میں بڑا یہ واقعہ مشہور ہے. میرے والد صاحب سے میں نے کئی بار سنا، وہ بھی بزرگوں کے پاس بڑے بیٹھتے تھے، کہ ایک شیخ نے اپنے شیخ کا ایک مرید تھا جو سادہ بہت زیادہ تھا، اور شیخ سب سے زیادہ اس کی عزت کرتا. تو بھائی مریدین میں پھر جو ہوتی ہے نا، شروع میں تو آدمی آتا ہے اخلاص کے ساتھ، کچھ دیر چلنے کے بعد کہتا ہے یار میں 15 سال کا آیا ہوں اور میں خانقاہ میں جھاڑو بھی دیتا ہوں اور حضرت صاحب کی پوری توجہ جو ہے نا سہیل صاحب کی طرف. یہ تو بڑی اس کی بات ہے. وہ تو پھر بھی ہفتہ اتوار کے لیے لنفڑ چلا جاتا ہے اور میں تو مستقل خانقاہ میں رہتا ہوں. تو یہ باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں. اپنے درمیان میں حسد، اور حسد کم از کم نہ تو وسوسہ ہے حسد آتا ہے کہ یار یہ میں زیادہ خدمت کرتا ہوں،
اب یہ جو دوسرے مریدین تھے انہوں نے کہا یہ تو سیدھا سادہ ہے، کوئی چیزوں کی اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، حضرت کی پوری توجہ اس کی طرف، اور ہم تو خانقاہ میں خدمت بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لگائیں، جو بھی کرتے ہیں یہ وہ. تو حضرت کو اللہ والے کوئی عالم غیب تو نہیں ہوتے، کشف ہو جاتا ہے کرامت. ہماری عقیدوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کشف اور کرامت اولیاء کا حق ہے. تو اب اس طرح ہوا کہ حضرت کو اس بات کا ادراک ہوا، تو حضرت نے ہر ایک سے کہا، ایک چری دی اور ایک مرغی دی، جا کر ذبح کرو. لیں گے ایسی جگہ آپ نے ذبح کرنا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. اب چلے گئے سارے، کوئی 1 گھنٹہ بعد ذبح کر کے آیا، کوئی جو ہے نا 1.5 گھنٹہ بعد، کوئی 15 منٹ کے بعد، کوئی سب لے آئے اور مرغیاں ذبح کر کے رکھ لیں. اتنے میں وہ سیدھا سادہ جو ہے 2 گھنٹے کے بعد آیا اور حیران اور پریشان ہے. حضرت نے کہا کہ یہ تم سے اب تک مرغی ذبح نہیں ہوئی، یہ دیکھو سب نے ذبح کر لی. کہ حضرت مجھے تو ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے. ان سب نے لوگوں سے چھپ کر ایک سے پوچھا، اس نے کہا جو خود بساڑی شاہ شمالتا میلا لکڑا یہ چیز کہ مکان کی اوٹ میں نے ذبح کر ڈالی، کوئی ادھر نہیں تھا. اس نے کہا میں تو جدھر بھی جاتا ہوں وہ موجود ہے. کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے. تو شیخ نے کہا اب پتہ چل گیا تم لوگوں، اب پتہ چل گیا. اب یہ یقین حاصل کرنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو اس قسم کے مجاہدات پہلے زمانے میں کرائے جاتے تھے، اور جب شیخ کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس کا یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، تب آگے کے وظائف اس کو بتا دے. یہ ہم تو اب مشائخ کو پتہ چل گیا ہے کہ کمزور لوگ ہیں، تو ساتھ ساتھ سب چیزوں کو چلاتے ہیں. پھر تو یقین کے لیے الگ محنت، پھر حسد کو نکالنے کے لیے الگ محنت. اور یہ رات کو جو خانقاہ میں جو حضرت کا بیان ہوا ہے اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ پیر کابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے ذہن میں یہ بات، ان کے شیخ نے یہ بات محسوس کی کہ ان کی اگلی منزل طے نہیں ہو رہی، تو ذہن میں یہ بات ہے کہ میں سید ہوں. تو پھر پرانے جوتے ان سے سلوائے، اور جب وہ اس میں موچی بابا کے نام سے مشہور ہوئے اور ساری بات نکل گئی، تب اگلی منزل ان کی طے ہوئی ہے. ہم تو آتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یہ سہیل، میں تو کچھ یار حضرت سے آج اس کو ڈانٹ پلائیں گے، اس کو آج برابر کریں گے، اس کو ہم اصلاح کے لیے تو توڑ آتے ہیں. ہم کہتے ہیں، میں نے ایک بار حضرت سے عرض کی کہ حضرت ہم تو آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ آپ ہمارا احسان مانیں. یہ پٹھانوں کا تو یہ نا، یہ پٹھان کسی کے مرید توڑے ہی ہوتے ہیں. تو یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین. یہ ان کا واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تو ایسے صحابی تھے، وہ شیعہ بھی ان کو صحابی مانتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے مال وغیرہ نہیں کمایا تھا تو یہ جو تھے یہ صحیح تھے، اور باقی وہ کوئی 4 صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے اور باقی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور تربیت کرنے اور مربی تھے کہ صرف 4 لوگ صحیح ہو گئے اور باقی سارے پھسل گئے. تو پھر استاذ پر اعتراض ہے. تو اس طرح ہوا کہ اب ان پر نزا کے حالات جب شروع ہوئے، یہ تو جنگل میں تھے، جو ان کی وہ تھی زوجہ مبارکہ تھی، وہ گھبرانے لگی کہ میں یہ تو اگر وفات پا گئی تو میں کیا کروں گی، میں تو اکیلی عورت ہوں اور کیا کروں. تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ ایسی، یا انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں کیا کروں یا اللہ، فریاد اللہ کے سامنے. فرمایا کہ میں اور 3-4 لوگ اور موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میں سے ایک ساتھی کی بالکل صحرا میں موت ہوگی، پھر فلاں صحابی کا قافلہ آئے گا، وہ ان کے لیے اس کا بندوبست کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آنے والے ہیں، آپ اس طرح کر لیں کہ جلدی کوئی بکری وغیرہ ذبح کر لیں اور کھانا تیار کر لیں، وہ آنے والے. اور پھر فرمایا کہ میرے علاوہ ان میں سارے لوگ وفات پا گئے، ان کی وفات اس طرح نہیں ہوئی ہے، تو آخری میں بچا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ صحابہ آئیں گے. جیسے میں صحابہ کرام آ گئے اور ان کے دفن کا پورا بندوبست کر لیا. پھر ان کی وصیت تھی، بڑی زبردست وصیت تھی
کہ جو کوئی سرکاری ملازم بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو تب اس کا کفن میں قبول کروں گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قافلہ تھا، اس میں ایک نوجوان ایسے تھے کہ ان کے اس قسم کا کپڑا ان کے پاس موجود، وہ اس کپڑے کا کفن پر ان پر ڈالے گا۔ تو یہ تو دوسرا واقعہ مجھے یاد آیا تھا، پتہ نہیں وہ کون سا واقعہ تھا، بھول گیا، آ گیا اور بھول گیا۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد ذہن میں بات آ گئی، بھول گئی۔ ایک واقعہ وہ دینی طالب علم کا بھی ہے، وہ حضرت سے سنا کہ ایک آدمی تھا، گھر والی اس کی فوت ہو گئی اور ایک بیٹا رہ گیا۔ اس نے کہا یار بیٹے کا میں کہوں، وہ تھا آدمی چور تھا، اس نے کہا یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی کفالت بھی کرنی، چوری بھی کرنی، تو اس کو مدرسے میں داخل کرتا۔ مدرسے میں اس کو جو داخل کیا تو وہ بچہ چل پڑا۔ یہ اس انتظار میں تھا کہ تھوڑا یہ ہو جائے، طاقت میں ہو جائے تو پھر اس کو اپنے ساتھ لے گئی، کم از کم میری مخبری تو کرے گا کہ یہ چلا گیا۔ اور مدرسے کے اساتذہ سے بات کی، اس نے جب کہا کہ یہ اب مخبری وغیرہ میری کر سکتا ہے، میرے ساتھ تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے، تو اساتذہ نے کہا کہ میں اس کو لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، بڑا قابل بچہ ہے اور اس سے ہمیں بڑی محبت ہو گئی، بڑے کام کا عالم بن جائے گا، آپ کیا کریں؟ نہیں میں جو ہے نا میں اس کو لے جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اب اس کو لے گیا اور رات کو چلے گئے، اور رات کو اس کو اٹھایا کہ اب میرے ساتھ آؤ، اور اگر کسی کو دیکھو تو پھر بلند آواز سے کہنا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر بھاگیں گے دوڑ کر، تم بھی بھاگنا اور میں بھی۔ اب اس نے جو کسی کے مکان کے دیوار کا وہ کرنا شروع کر دیا، اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ اب سوچ رہا ہے کہ ایک گناہ کا کام ہے، مدرسے میں جو اس کی تربیت ہے، اور نے کہا دیکھ رہا ہے۔ اب بھاگے 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 جو آگے گئے تو اس نے جب دیکھا کہ کوئی ہمارے پیچھے تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، بعض اوقات چور کی جب پتہ چل جاتا ہے تو مسئلے سے تو چغل من دے ادھر خالق پور پورس غلے، وہ تو لوگ اس وہ بیچارہ پھر کہیں چپتا ہے، بیچارہ تو نہیں ہوتا، وہ تو بڑا خنزیر ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں پر چپتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر، کبھی وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی اوٹ میں پناہ لیتا ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تو کوئی وہ ایسی حرکت نہیں ہوئی، تو اس نے بیٹے سے کہا جب خوب آگے گئے کہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تو اللہ دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئے، اللہ دیکھ رہا۔ پھر اس نے بھی توبہ کی اور ایک بچے کی وجہ سے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا جو واقعہ وہ ہے مشہور ہے کہ والدہ نے کپڑے میں مثلا اس میں پیسے ان کے لیے درہم دینار وغیرہ باندھ دی خرچے، اور راستے میں کیا ہوا، راستے میں ڈاکو جب آ گئے تو انہوں نے سب کی تلاشی لی، ان کی بھی تلاشی لی، کچھ بھی برآمد نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے؟ تو یہ آگے گئے کہ میرے پاس تو اتنے درہم ہیں۔ کدھر ہیں؟ آپ کے پاس تو نہیں، ہم نے ڈاکو پوری تلاشی جی، یہ اس جگہ میں وہ ہوئی۔ اور یہ کس وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتی ہے۔ تب ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بھی سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ دوسرا واقعہ یہ کاندھیلوی صاحب ہیں، یہ جو کاندھلا ہندوستان میں اس کے بڑے مشائخ گزرے ہیں، تو میں نام اللہ کرے کہ مجھے یاد آ جائے، تو یہ بڑے مشائخ میں سے ایک تھے۔ یہ جا رہے تھے راستے پر، ان کا واقعہ حضرت اکثر سناتے ہیں۔ تو مجھے مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ راستے پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ خواتین تھی، شاید انہوں نے جانا تھا کسی شادی وغیرہ میں۔ اب آگے دیکھا تو ڈاکو کھڑے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو خواتین کی یہ تلاشی لیں گے تو بڑی بری بات ہے، اب میں جا کر ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔
اور آپ ہمیں راستہ دیں، بس آپ چیزیں لے لیں لیکن ہمیں روکیں نہ، ہماری بےعزتی نہ ہو اور ہمیں جانے دیں۔ اور ڈاکوؤں کے بڑے کے پاس چلے گئے تو نے کہا ٹھیک ہے، بس حضرت آئے اور تمام خواتین سے وہ جو زیور وغیرہ تھے وہ جمع کر کے ڈاکوؤں کے ساتھ اس کو دے دی، بڑے کو۔ اب جب آگے بڑھے تو حضرت نے باتیں سنی کہ ان میں کوئی لڑکی دوسری سے کہہ رہی کہ میں نے تو اپنا زیور چھپائے ہوئے کچھ دے دیا اور اکثر تو میں نے چھپائے ہوئے۔ حضرت نے یہ جب بات سنی تو بڑے خفا ہوئے، آئے اس عورت کے پاس، اس لڑکی کے پاس، اور ان سے تقاضا کیا کہ جو آپ کے پاس وہ بچا ہے، میں نے تو ان کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ سب آپ کو دیں گے، سب دیں گے لیکن آپ تلاشی نہ لیں، تو آپ نے کیوں چھپا ہے؟ مجھے دے دیں۔ اور قافلے کو اس جگہ روک دی اور واپس گئے۔ اب جو ڈاکو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ پریشان بھی ہوئے کہ پتہ نہیں کس حساب سے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہم پہ حملہ نہ کر رہے ہوں، عورتوں کو اس نے اس طرف کر دی۔ اور اب تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ایک لڑکی نے یہ اپنا زیور چھپایا ہوا تھا اور میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ پورے زیور میں یہ رہ گیا تھا، یہ بھی آپ لے لیں۔ تو اس وقت وہ آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کہیں مظفر حسین کندھیلوی صاحب تو نہیں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ کہ حضرت آپ کے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے اپنے گناہوں سے۔ اور ڈاکو نے توبہ کی اور اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ یہ ایک عمل کا زور ہے، جب اس کے عمل کے پیچھے اخلاص ہو، اس عمل کے پیچھے یقین ہو۔ میرا اللہ موجود ہے، اس کے طاقت میں کوئی کمی نہیں، اس کی وہی طاقت ہے جو پہلے تھی، اور وہ ہر چیز پر آج بھی قادر ہے۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ فلسفی تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا، پیدائش فلسفی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ نے دوسروں کے حوالے کر کے وہ ایک طرف کو ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے پیدا کیا وہ ابھی چلا بھی وہ رہا ہے۔ تب مسئلہ کیا ہے؟ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میں نے یقین کو نہیں سیکھا، میرے اندر کمزوری۔ اقبال کا دوسرا شعر ہے، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین۔ اب یہ جو پچھلا طالبان کا دور تھا، موجودہ کے بارے میں تو ہم کچھ تبصرہ نہیں کر رہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب، جس کو عمر ثالث کہتے ہیں، افغانستان کے، یہ امریکہ سے ٹکر لینا کوئی آسان کام، اور یہ بڑے لوگ لے سکتے ہیں۔ تو آپ ان کی سوانح عمری پڑھے، ہمارے خانقاہ میں ان کی سوانح عمری پڑھی ہوئی کہ ان کی کیا الفاظ تھے اور ان کا کتنا یقین تھا۔ اور آپ یہ بھی دیکھ کر حیران رہیں گے کہ پہلی رات جو حملہ ہوا ہے نا، تو مسلسل 3 دھماکے حضرت مولانا عمر صاحب پر ہوئے، مسلسل 3 دھماکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھپ گیا اور ادھر گیا اور وہ گیا، یعنی وہ گائیڈڈ میزائل اس طرح کی امریکیوں کی معلومات تھی کہ 3 مسلسل دھماکے ان پر جب ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے گھر کے لوگوں کو ایک جگہ کر کے پھر وہ اس کی طرف صحرا کی طرف اور نامعلوم مقام کی طرف گیا۔ پھر اس نامعلوم مقام کے اندر جب امریکی آئے ہیں، 3-4 بار ان کے جب وہ آئے ہیں اپنے آلات کے ساتھ، اپنے اوزار کے ساتھ، تو کس طرح ان کی حفاظت ہوئی ہے۔ تو یہ وہ سوانح عمری پڑھ لیں کہ جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کا جب یقین ہوتا ہے تو اس یقین کو اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا۔ اس یقین کی بنیاد پر اس آدمی کا جو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرا بھرم رکھے گا، میری حفاظت کرے گا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ توڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ گمان کے موافق ہے، جس کا جو بھی گمان ہے، ہمارا گمان ہی ٹھیک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو صحیح یقین عطا فرمائے، اس لیے صحیح یقین ہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا هب لنا ایمانا ویقینا ومعافاة ولیا، ربنا هب لنا ایمانا ویقینا ومعافاة ولیا، ربنا هب لنا ایمانا ویقینا ومعافاة ولیا،
یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات آسان فرما، مسائل کو حل فرما، حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ یہ ہمارے پشاور یونیورسٹی کے ساتھی جو ہیں پریشان ہیں تنخواہوں کے بارے میں، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے مسائل کو حل فرما، اور یا اللہ جلد پشاور یونیورسٹی کے مالی مسائل کا خاتمہ فرما، یا اللہ ہماری یونیورسٹیوں کو ایمان اور یقین کے قلعے بنا، یا اللہ اعمال کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، اور یا اللہ اس یونیورسٹی کو دین کے ذریعے سے گل و گلزار اور باغ و بہار بنا، آمین یا رب العالمین۔